الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک سلسلے کو ختم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسل میں سے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد اس کائنات میں دنیا کی ہدایت کے لیے کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم ایک بہترین کتاب اور ایک بہترین ضابطہ حیات ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہدایات اور رہنمائی موجود ہے۔ باوجود اس کے جو قرآن کریم نہایت معزز، نہایت اعلیٰ اور قیمتی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، آج یہود اور نصارہ قرآن کریم کے خلاف، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتے نظر آتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جب سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف اپنا پیغام حق پہنچایا، اسی دن سے ہی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے مخالف ہیں، اور اسی دن سے یہ لوگ
قرآن کریم کے خلاف اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے آ رہے ہیں۔ حال ہی میں کچھ دن پہلے ان حضرات کی طرف سے ایک نئی سازش، ایک نیا کبھی اور نہایت برا فعل سامنے آیا کہ انہوں نے ماضی کی تاریخ کو دہراتے ہوئے سعودیت کے اندر سرکاری تحفظ میں، سرکاری سطح پہ قرآن کریم کو جلایا۔ قرآن کریم کو جلانا یہ ایک ایسا بڑا اور بد فعل ہے جس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے کم ہے، اس لیے کہ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا اللہ پاک کا کلام ہونا بالکل واضح اور دلائل سے ثابت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو جلانا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ تاریخ میں متعدد مرتبہ یہود اور نصارہ یعنی عیسائی قرآن کریم کے خلاف سازشیں کرتے آئے، اب بھی انہوں نے اسی طرح کی گندی حرکت کی ہے اور قرآن پاک کے جلانے سے ان کا مقصد مسلمانوں کی دل آزاری کرنا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجبور کرنا ہے، اسلام سے، قرآن سے، رسول سے نفرت کا اظہار کرنا ہے اور عالمی امن کو تباہ کرنا ہے۔ اس وجہ سے ان کا یہ فعل بد ہر اعتبار سے قابل مذمت ہے۔ ان میں سے کوئی بندہ اگر یہ بات کہتا ہے کہ ہم تو قرآن پاک پر اس لیے جلاتے ہیں کہ ہم قرآن پر سچی کتاب نہیں مانتے، ہم تو اس کو اللہ کا کلام نہیں جانتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سچا نبی نہیں مانتے، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے کلام الہی ہونے پر اور وحی ہونے پر اتنے دلائل ذکر کیے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی ان کا جواب دینے سے عاجز ہے اور تمہارے باپ دادا کے دان دلائل سے قرآن نے کھٹے کیے ہیں۔ جب تمہارے باپ دادا سے ان دلائل کا جواب نہیں بن پڑا تو تم کس منہ سے قرآن پاک کو کہہ سکتے ہو کہ قرآن کو ہم اللہ کی سچی کتاب نہیں جانتے؟ قرآن کے مخالفین چونکہ قرآن کے آنے سے بھی شروع ہو گئے تھے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا، کلام الہی ہونا، وحی ہونا دلائل سے پر ثابت کیا اور تمام حجت کیا، تاکہ مخالفین کو کسی قسم کا بہانہ نہ ہو کہ قرآن کریم کے حقانیت پر دلائل کیا ہیں۔ قرآن کریم کی حقانیت پر بے شمار دلائل ہیں، کلام الہی ہونے پر بے شمار برہان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم میں ایسی مقدس کتاب ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، یہ ہر اعتبار سے کلام الہی ہے۔ اور اس کے قرآن میں فرمایا انہ الا ذکریٰ للعالمین، کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے نصیحت ہے، جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ساری انسانیت کی کامیابی قرآن کریم کو ماننے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کے بارے میں شک کرتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شک کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے مخالفین کو جو کہا تھا کہ اس قرآن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، کلام الہی نہیں ہے، تم کو اس طرح کا قرآن بنا کے پیش کر دو۔ لیکن باوجود کوشش کے قرآن کے مخالفین قرآن کریم جیسی کتاب پیش نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو قرآن کے مقابلے میں کتاب نہ صحیح قرآن پاک جیسی 10 سورتیں بنا کے پیش کر دو، وہ جو بھی نہ کر سکے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر تم کو شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، تو چلو اس طرح کی ایک سورت بنا کر دکھا دو۔ قرآن کریم کے مخالف ایک سورت بھی نہ بنا سکے۔ اللہ پاک ان کو یوں چیلنج کیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سارے مل جاؤ جو قرآن کے مخالف ہو اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو ان کو بھی ساتھ ملا لو، اپنے جھوٹے خداؤں کو معبودہ کے باطلہ کو ساتھ ملا لو۔ ایک صورت بنا کے دے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، فرمایا اگر تم کوشش کے باوجود اس طرح نہ کر سکو اور واقعی ہرگز تم اس طرح کبھی نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو جنت کی اس آگ سے جس کا اندر انسان اور پتھر ہوں گے۔ قرآن کا یہ چیلنج آج بھی باقی ہے۔ جو سنت کے مخالفین
بڑی کوشش کرتے رہے، بڑی بھاگ دوڑ کرتے رہے، لیکن باوجود کوشش کرنے کے وہ قرآن کریم جیسے ایک سورت بھی بنا کے نہ دکھا سکے۔ بلکہ الٹا مسلمانوں سے لڑنے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جو کہ آج کے دور کے مخالفین کا حال ہے، کبھی مسلمانوں پر ظلم کے جبر کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور ان پر ناروا حملے کیے جاتے ہیں، بم برسائے جاتے ہیں۔ دیکھ رہے چچنیا، بوسنیا، برما، کشمیر، افغانستان، عراق و ایران، حلب و شام، یہ سب علاقے گواہ ہیں کہ کبھی ظلم و ستم کے مسلمانوں پر پہاڑ توڑے گئے، اس طرح کی بھی نظاری کی گئی، اور کبھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے، بے ادبی کر کے، مستعارانہ خاکے چھایا کر کے اور قرآن کو جلا کر اس طرح مسلمانوں کے دل آزاری کی گئی۔ ہم کہتے ہیں ہم شریف پر امن اور سادہ لوگ ہیں اور دلیل سے گفتگو کرنا جانتے ہیں۔ اگر تمہارے اندر علم نام کی کوئی چیز ہے، اتنے قرآن کے مخالفین ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، جتنے بھی ہو، بدمت والے یا اور کرنا، سب اکٹھے ہو جاؤ، قرآن پاک کے مقابلہ میں کلام پیش کرو، دلیل سے گفتگو کرو۔ اگر دلیل سے گفتگو تم نہیں کرو گے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تمہارے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں۔ دل تمہارے بھی گواہی دیتے ہیں قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ یہی وجہ کہ ایک دو نہیں، درجنوں سینکڑوں کے حساب سے تاریخ میں ایسے غیر مسلم مفکرین گزرے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے متعلق اس بات کا اقرار کیا ہے کہ واقعی قرآن پاک کتابوں میں بے مثال کتاب ہے اور یہ واقعی اللہ پاک کا کلام ہے اور اس کے اللہ پاک کا کلام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ غیر مسلم محققین مفکرین اس بات کا اقرار کیے بغیر نہ رہ سکے تو پھر آج کس منہ سے قرآن کی مخالفت کی جاتی ہے؟ عجیب بات ہے۔ قرآن پاک کو جلا کر اس سے نفرت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ جب اپنے ملک کی قوانین کی تدوین اور ان کو مرتب کرنے کی باری آتی ہے تو پھر قرآن کریم سے ان قوانین سے متعلق رہنمائی بھی دیتے ہیں۔ جتنے مغربی دور کے ممالک ہیں، اسلام کے مخالفین ہیں، ان کے آئین اور قوانین اٹھا کے دیکھیں، آپ کو بہت سارے قوانین وہ ملیں گے جس کی تعلیم قرآن دیتا ہے۔ اور جو ایسی بہترین کتاب ہے جس کے بغیر تم اپنے ممالک کے قوانین مرتب نہیں کر سکتے، آئین مرتب نہیں کر سکتے، قوانین کے بنانے بین الاقوامی قوانین تعلقات مدنی بنانے میں اگر تم اسلامی تعلیمات کے، قرآنی تعلیمات کے
تو پھر کس منہ سے قرآن پاک کی مخالفت کرتے ہیں؟ نمک حرامی تو نہیں ہونی چاہیے۔ جس چیز سے بندے کو فائدہ ہو اس کا تو قدردان ہونا چاہیے۔ یہ چیز نمک حرامی ہے کہ جب سائنسی تحقیقات کی باری آتی ہے تو قرآن کو سامنے رکھ کر سائنسی تحقیقات کرتے ہو، جب جدید میڈیکل کی بات آتی ہے تو قرآن کو سامنے رکھ کر تحقیقات کرتے ہو، جدید ایجادات کی باری آتی ہے تو قرآن کو سامنے رکھ کر تحقیقات کرتے ہیں۔ جو کتاب ہر لحاظ سے تمہاری بڑی کتاب ہے، اب اس کتاب کو چلا کر پھر اپنے جو ہے وہ حماقت کا اظہار کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ایسی بہترین کتاب اس کائنات میں نازل کی ہے کہ سب سے بڑے مخالفین قرآن کے عرب والے تھے، لیکن اس کے باوجود دل سے وہ بھی اس کتاب کو سچا سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں رواج تھا کہ اچھے سے اچھا کلام پیش کرنے والا بندہ بڑا ان کے ہاں معزز شمار ہوتا تھا۔ فصاحت و بلاغت تو عروج تھا، تو جتنا اچھا کلام بناتا اتنا ہی زیادہ معاشرے میں عزت پاتا۔ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے جو بندہ اچھا سے اچھا کلام پیش کرتا اس کو بطور چیلنج کے، بطور اعزاز کے بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دیتا، اور لوگوں کے لیے دعوت عام ہے کہ اس سے اچھا کلام بنا کے پیش کرو۔ اگر تو اس سے اچھا کلام پیش کر دیتا تو پہلے کا کلام اتر جاتا اور دوسرے کا لگ جاتا۔ جو بڑی دیر سے ان کے ہاں رواج چلا رہا تھا، لیکن جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا باوجود اس کے لیے قرآن کے بڑے مخالف تھے، اور قرآن کے خلاف ہر طرح کی سازشیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن پاک کے نظر ہونے کے بعد جو کلام وہاں بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکایا ہوا تھا اس کو اتار دیا اور کہا کہ اس بہتر کلام قرآن آ گیا ہے۔ اور عرب میں اور مکہ میں یہ رواج ختم ہو گیا، کوئی بندہ اچھا کلام پیش کرے بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا، کیوں؟ قرآن پاک جو اتر آیا اور قرآن سے اچھا کلام میں اور آئے نہیں، اس لیے بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکایا ہے۔ تم کیا جانا قرآن کی عظمت اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو؟ جب عرب والے اکٹھے ہو کر قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے تم کیسے کر سکو گے؟ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے یہود اور نصارہ کو بھی واضح الفاظ سے ان کا جھوٹا پن ثابت کیا۔ عیسائی آپ کے پاس آئے اور آپ سے اس بات پہ مباحثہ شروع کیا، مناظرہ شروع کیا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر دلائل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا نبی ہونا ثابت کیا اور فرمایا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں. اور دلائل سے ان کو لاجواب کیا. جب وہ عیسائی آپ سے لاجواب ہو کر باہر گئے تو باہر جا کے پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں کے نبی سے ہم نے بات کی اور ہم نے دلائل سے ان کو لاجواب کر دیا، حالانکہ خود وہ دلائل سے لاجواب ہو گئے تھے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناظرہ کے بعد مباہلہ کی بات کی. یہ عیسائی لوگ اگر قرآن کی مخالفت، اسلام کی مخالفت نہیں چھوڑتے، آپ کی مخالفت نہیں چھوڑتے، آپ نے جھوٹے نظریات کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں، تو ان کو کہو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا نساءکم ثم نبتهل فنجعلناکم. مباہلہ کر دو، آپ اپنے بیٹے کو اپنی عورتوں کو لے آؤ میدان میں، ہم اپنے گھر کے افراد کو لے آتے ہیں، مباہلہ کر دو، ایک دوسرے کے نام پر دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا ہلاک ہو جائے گا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کچھ افراد کو لے کر گھر سے باہر آ گئے اور عیسائیوں کو پیغام دے کر آؤ میدان میں، لے جاؤ اپنے گھر کے افراد کو اور بد دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کو ہلاک کرے گا. عیسائی بھاگ گئے، میدان مباہلہ میں نہیں آئے. ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم اس سچے نبی کے مقابلے میں آ گئے تو یقیناً ہماری تباہی مقدر ہے، اس لیے مقابلہ کے لیے نہیں آئے. جزیہ دینا منظور کر دیا کہ ہم آپ کو جزیہ دیا کریں کہ ہم مقابلہ نہیں کریں. تو تمہارے بڑوں کے مقابلے سے گریز کر دیا، تم آپ کے مقابلے کرتے رہے ہو. یہودیوں کا بھی حال تھا، اسلام کی قرآن کی مخالفت کرتے تھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور اپنے متعلق ان کی ہدایت ہے. وقالوا، قرآن نے کہا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، وہ کہتے تھے یہودی عیسائی ہو گئے پھر ہدایت پاؤ گے. یہ دونوں ہی مخالف ہیں اسلام کی. قرآن نے جس طرح عیسائیوں کا کام کرتے کیے، اس طرح مسلمانوں کے الحمدللہ دلوں کو جیتتے ہوئے یہودیوں کا کام بھی کرتے. یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے بڑے محبوب ہیں اور یہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہودیوں کو بڑی سادہ باتیں ساتھ لاجواب کرنے کی. اچھا اگر ایسا ہی ہے تو تم واقعی اللہ کے بڑے پیارے ہو اور تم کئی صحیح دین پر ہو، تمہیں اللہ سے بڑی محبت ہے، تو پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پاس جانے کو بندے کا جلدی جی چاہتا ہے، موت کی تمنا کرتا ہے. فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اگر تم یہ سمجھتی ہو، تمہارا یہ نظریہ اور سوچ ہے کہ واقعی ہم جنتی ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو موت کے بعد اللہ سے کیا بولنا، موت کی تمنا کر کے بتاؤ. کبھی اللہ نے فرمایا وَلَن تَمَنَّوْا أَبَدًا، کبھی بھی یہ مستقبل میں بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کو پتا ہے ہم جھوٹے ہیں،
ہم اللہ کے پیارے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مسلسل ٹھکرا کر اللہ کے فیصلے کو دعوت دے چکے ہیں، اور جو ہمارا جانا یقینی ہے، اس لیے ان کو زندگی سے بڑا پیار تھا، موت سے نفرت تھی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے جو عمر وقت بسنا، ان کی جو خواہش ہے کہ ہزار سال جیے، پتہ ہے ہمارے کی نسل دولت میں جائے گی۔ یہود کے دام اس طرح کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم سچے، ہمارا دین سچا، اسلام جھوٹا، نعوذ باللہ، حضور جھوٹے، قرآن جھوٹا۔ ان کو بات کرنے کے لیے بڑی مختصر بات پر ہم نے کہی، بڑی سادہ بات کہی جو ان کے اپنے اختیار میں تھی، بس اتنی بات کہہ رہے یہودیوں ہمارے سامنے، یا اللہ کے نام ہوتی۔ کوئی یہودی میدان میں نہیں ہے یہ بات کہنے کے لیے آگے رکھیں یا اللہ کے نام ہوتی۔ حالانکہ دیکھو اگر واقعی وہ دین حق پہ ہے اور اللہ کا بڑا پیارا ہے تو محبوب کو تو محبوب سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ بات زبان سے کہنا کیا مشکل ہے، لیکن یہودی مر جائے گا، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گا، قرآن نے کہہ دیا۔ اس طرح یہود کے دام کرنے کے لیے تم جھوٹے ہو، اسلام کے مخالف اور جھوٹے پراپگنڈا کرتے ہو، قرآن کے خلاف جھوٹے پراپگنڈا کرتے ہو۔ یہ پہلے یہود کا بھی حال تھا، آج کی یہودوں کا بھی حال ہے، قرآن کو جلاتے ہیں کسی دلیل کی بنیاد پہ، تم کو انسانیت سے قرآن کو چھڑانا چاہتی ہو، انسانیت کا رشتہ قرآن سے توڑنا چاہتے ہو، جبکہ اب میں تمہارے پہلے میں چیز نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، عالمی امن کی تنظیم انہوں نے بنا رکھی ہے اور کہتے ہیں جی دنیا میں امن کیا ہونا چاہیے، لیکن خود اس امن کی مخالفت کرتے۔ جب قرآن کو ویڈیو بنا کر سرکاری سطح پر جلاتے ہیں جس طرح کی سہولت میں جلایا گیا، آپ مجھے بتایا کہ امن کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اب جنہوں نے جلایا، جن کی ویڈیو وائرل ہوئی، سرکاری سطح پر جلایا، اب اس امن کو تباہ کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کے دل آزاری کی وجہ سے، اگر بھی مسلمان کھڑا ہو کر اس کی گردن اتار دے تو پھر دیکھنا کیا بنتا ہے، پھر اس کے مبارک رہتے وہ حرکتیں تم خود اس طرح کی کرتے ہو۔ اگر تم مسلمانوں کے دل آزاری کرو گے، ان کی مقدس کتاب کو جلاؤ گے، تو پھر اگر کسی مسلمان نے دوش میں آ کر اس طرح کا کام کر دیا تو پھر پریشان نہ ہو۔ قرآن کریم ہر اعتبار سے خود امن کا درس دیتا ہے، جو امن کا درس دیتا ہے اسلام، جو خود سلامتی والا مذہب، امن والا مذہب دین ہے، تو اسی قرآن کو جلا کر دنیا میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہو۔ ہماری حد یہ ہے، اگر ہم اپنے نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں، اپنے قرآن کا ادب و احترام کرتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قرآن ان کی نبیوں کی، ان کی کتابوں کی بھی عزت اور ادب کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، تو یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم سچا نبی مانتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، ہمارا قرآن کی تعریف کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی شان کو بیان کرتے ہیں، ان کو سچی کتاب مانتے ہیں، تو ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تورات بھی اللہ پاک کی طرف سے سچی کتاب ہوئی، تو
کتاب ہے ہم سچا مان رہے ہیں، ہم تو اس کی بے ادبی کے قائل نہیں ہیں۔ جو تمہارے نبی حضرت موسیٰ ہیں ہم کو سچا مان رہے ہیں، ہم ان کی بے ادبی کے قائل نہیں ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے زیادہ مانتے ہیں، ان سے زیادہ ادب کے قائل ہیں۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو جب تک ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی رسول نہ مان لیں۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ ہم تورات کو سچی کتاب نہ مان لیں، انجیل کو سچی کتاب نہ مان لیں۔ ہمارے ایمان کا تعارف یہ ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ پاک کی نازل کردہ کتابوں پر، خواہ وہ تورات ہے، خواہ زبور ہے، خواہ انجیل ہے، ہم ان کو سچا مانتے اور جانتے ہیں، ان کی بے ادبی نہیں کرتے۔ ورسلی ہمارا رسولوں پر ایمان ہے۔ اگر ہم حضور کو سچا نبی مانتے ہیں تو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتے ہیں، تمہیں حیا آنی چاہیے۔ اگر ہم تمہاری مقدس شخصیات کا ادب احترام کرتے ہیں اور تمہاری مقدس کتابوں کا ادب احترام کرتے ہیں تو تمہاری جرت کیا ہے تم یہ کام کریں۔ اور عجیب بات ہے، تاریخ شاہد ہے، قرآن گواہ ہے، جس قرآن کو جلاتے ہیں اس قرآن میں صرف اللہ کی تعریف نہیں ہے، اس میں صرف حضور کی تعریف نہیں ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعریف ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی تعریف ہے، اس میں حضرت مریم کی بھی پاک دامنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی شان کو بیان کیا، جس نے قرآن کو جلایا اس نے حضرت موسیٰ کی بھی توہین کی، اس نے حضرت عیسیٰ کی بھی توہین کی، حضرت مریم کی بھی توہین کی۔ ہمارے قرآن پاک میں مستقل ذکر سورہ مریم کے نام سے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان، حضرت مریم کی شان بیان کی گئی۔ جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت اور فرعون کا جھوٹا ہونا، مخالفین کا جھوٹا ہونا واضح طور پر بیان کی، جس نے قرآن چلایا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی۔ مت سمجھے کہ وہ بندہ جو قرآن کو جلاتا ہے صرف قرآن کی توہین کرتا ہے، وہ تورات کی بھی توہین کرتا ہے، وہ انجیل کی بھی توہین کرتا ہے۔ قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، کہ قرآن جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ان کو سچا بتاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے بندہ مومن ہوتا ہے اس وقت جب متقی ہوتا ہے اس وقت جب کہ قرآن اور اس سے پہلے نازل شدہ کتابوں پر ایمان لائے۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، متقیوں کی اور ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات بیان کی اللہ پاک نے۔ آخر میں ہے نا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور بھئی مومن متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل کی گئی، اور ما انزل من قبلک، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ اب دیکھو مومن کو، متقی کو جو قرآن کو بھی سچا مانے اور آپ اور تورات زبور اور صحائف انبیاء کو سچا مانے، جس نے قرآن کو جلایا اس نے گویا صاحب کا کتابوں کو جلایا۔ اور تاریخ گواہ ہے یہ قرآن کو جلانے والے لوگ یہ محض قرآن کو نہیں جلایا، اس سے پہلے اپنی کتابوں کو جلاتے آئے ہیں، ان کی تاریخ گواہ ہے۔ یہودی اور عیسائی تاریخ میں آپس میں جنگیں ہوتی رہی، یہودیوں کی عیسائیوں سے، عیسائیوں کی یہودیوں سے۔ اگر عیسائی غالب آ جاتے ہیں تو یہودیوں کی کتابوں کو جلا دیتے، اور اگر یہودی غالب آ جاتے ہیں عیسائیوں کی کتابوں کو جلا دیتے۔ تاریخ گواہ ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا، ان کی مقدس کتابیں ملنے ان میں مشکل ہوگی،
ایک تو یہ طرح زیادہ ہے دوسری کتابیں چلائی. خود انہوں نے اپنی کتابیں خود بھی چلائی. جو تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس آج اصلی تورات موجود نہیں ہے. جس زبان میں تورات اتری تھی اور اصل کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اتری تھی وہ کتاب موجود نہیں ہے. ان یہودیوں نے وہ اصل تورات خود جلا دی ہے کیونکہ ان پر ان کا عمل نہیں ہے. وہ تورات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی صداقت کو بیان کرتی ہے. انہوں نے حق چھپانے کے لیے اصل تورات کو جلا دیا. جو اصل تورات کو جلا سکتا ہے تو قرآن کو جلائے تو اس پر کیا شکوہ ہے. آج کی یہودیت اور عیسائیت کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے. یہ نہاد اور بیڑا نبی کا اور ذہنی آبادی کا ایک بہترین جو ہے وہ مظاہرہ ہے. لوگوں کو مزین کر کے پیش کیا گیا وگرنہ اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے. آج کی یہودیت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر نہیں چل رہی. آج کی عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر نہیں چل رہی. جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری اس انجیل کو خود عیسائیوں نے جلا دیا. آج اصل انجیل موجود نہیں ہے. جو اپنی انجیل کو جلا سکتا ہے وہ آپ کو قرآن کی کیا قدر کرے گا. اس کے دل میں ہمارے قرآن کی کیا قدر ہوگی. جو اپنی انجیل کو جلا سکتا ہے اس کے ہاں قرآن پاک کی کوئی قدر نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے ان لوگوں نے اپنی تورات کو خود جلایا اور لوگوں سے چھپایا اور انجیل کو خود جلایا اور لوگوں سے چھپایا تاکہ حق بات ہمارے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. سادہ عام یہودیوں سے حق کو چھپانے کے لیے اصل تورات کو جلا دیا. سادہ عیسائیوں سے حق کو چھپانے کے لیے اصل انجیل کو جلا دیا. آج آپ جو تورات اور انجیل کے چھپایا کرتے ہیں اپنے جو پاس یہ پڑھتے ہیں اور اس کو بائبل کا جس کے مجموعے کا نام بائبل ہے یہ ہر علاقے کی مختلف دوسرے سے تورات جو یہودی چھاپتے ہیں وہ اور ہے, جو عیسائی چھاپتے ہیں وہ اور ہے. جو انجیل عیسائی چھاپتے ہیں یہ امریکہ کی چھپی ہوئی اور ہے, برطانیہ کی چھپی ہوئی اور ہے, مشرق کی چھپی ہوئی اور ہے, مغرب کی چھپی ہوئی اور ہے. اصل کتاب انہوں نے خود اپنی جلا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہیں. جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے اور مشرکین مکہ پیچھے پہنچ گئے اور انہوں نے جا کر وہاں کے بادشاہ نجاشی کو کہا, حبشہ کے بادشاہ کو, کہ یہ لوگ ہمارے غلام ہیں, بھاگ کر یہاں آگے ہمارے حوالے کرو. حالانکہ وہ سب قریش کے لوگ تھے, انہیں کے خاندان کے لوگ تھے, جھوٹ بولا. تو نجاشی نے تحقیق حال کے لیے سب کو بلا لیا. مسلمان بھی آ گئے اور یہ بھی وہاں موجود تھے. صحابہ کرام میں اہل بیت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ساری بات واضح طور پر نجاشی کے سامنے بیان کر کہا کہ ہم نہ خدا کے منکر ہیں اور الٹا یہ الزام لگا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہے, کیونکہ جو نجاشی تھا یہ عیسائی تھا, بھڑکانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ گستاخ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیات تلاوت کی جس میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کیا تھا, حضرت مریم کی شان کو بیان کیا تھا. جب نجاشی نے ان آیات کو سنا تو رونے لگے اور اس کے سامنے حق واضح ہو گئے, جھوٹ بولتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اس بات کیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماننے والے ہیں. قرآن نے جو شان بیان کی واقعی اپنی مثال آپ ہے. نجاشی مسلمان ہو گیا. اگر دل کے اندر بندے کے حق کو قبول کرنے کا واقعی مادہ موجود ہے تو بندہ قرآن کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ قرآن کی تعلیمات کو قبول کرتا. قرآن کو جلانا
سیاسی مسئلہ ہے اور اس کے لیے دنیا کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے جذبات سے باہر ہو کر نکلے گلیوں بازاروں کوچوں میں اور اس طرح کا کام کرے کہ ہمارے کسی عیسائی کو مارے کہ اور کرے پھر ہم بہانہ مل جائے ان پر بات کر سکتے. تو یہ عالمی امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے. اگر اس طرح کے کاموں سے باز نہ ہے, اگر کسی مسلمان نے اس طرح کام کیا تو پھر پریشان نہ. تاریخ کا بات ان لوگوں نے خود اپنے نبیوں کی توہین خود کی ہے. قرآن پاک کا پہلا پارہ اٹھا کے دیکھیں, یہودیوں نے جتنی توہین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے, بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بندہ ایک امتی ہو کر اپنے نبی کی توہین کر سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو طلب آیا نا, کسی کی وقت نہیں ہے, اس سے بحث کرتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ حدود پہ گئے, اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا میرے پاس یہاں اور اس دن قیام کرو, میں تمہیں عمل کرنے کے لیے تورات دوں گا. وہاں ایک پیچھے بچنے کی پوجا شروع کر دی, شرک شروع کر دیا. حضرت ہارون جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے, نبی نے ان کی بات بھی نہ مانی. اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, تورات لے کر آئے, کہا بھی اللہ پاک نے نازل کیا, اس پر عمل کرو. کہنے لگے ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے نازل کیا کہ نہیں کی. اللہ پاک خود ہمیں کہے, ہم سے مخاطب ہو, ہمیں خود کہے کہ واقعی کتاب میں نے نازل کی ہے, پھر ہم مانیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اب یہ تم سب سے اللہ پاک کیسے مخاطب ہو, چلو اس بندو چل لو, میں کوئی روم پہ لے جاتا ہوں, اللہ پاک سے درخواست کرتا ہوں, اللہ پاک ان سے ہم کلامی کریں. چنانچہ 70 بندے چن لیے, ہر موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ لے گئے, کوئی دور پہ لے گئے. اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ میں فرمایا کہ میری کتاب میں نے نازل کی ہے اور اس پہ عمل کرو, اس کو مان دو. کہنے لگے ہمیں کیا پتا کہ اللہ بول رہا ہے کہ اور بول رہا ہے, یعنی آواز تو آج تصویر تو آ نہیں رہی. ڈر اللہ جہالتاً, ہم اللہ پاک کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ سامنے کیسا نہ گل کرے, جو ہوتی ہے اس کو اللہ کا ایمان نہیں ہے. تو اللہ کے بارے میں تھوڑی سی جلدی ڈالی, پہلے بارے میں واقعہ موجود ہے. ہاں جی, سارے کے سارے پڑھ گئے. جب مرے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گیا, اللہ تعالیٰ یہ تو پہلے بڑی اڑیل قوم میں بڑی بات نہیں مان رہے تھے, میں لے کر آیا تھا ان کو یہاں, اب اگر واپس جاؤ گا وہ تو مجھے قتل ہی کر دیں گے. کہہ دیے ہمارے بندے پر واقعہ ہے. اللہ کے بارے میں پڑھنے کے بعد ہم کو سمجھا دیا, ان سے آئے دیا ہاں واقعی مانتے ہو کتاب میں نازل کی, ہاں جی ہاں جی مانتے ہو, جا کر عمل کرواؤ گے, کروائیں گے. جب واپس گئے وہاں جا کر کہنے لگے ہاں کتاب تو اللہ نے نازل کی ہے, لیکن یہ بھی نہ کیا وہ سوکھی گلا مان لے کر اپنے کو چل گیا. یہ جھوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات یہ تھے, میں جب فرعون غرق ہوا ان پر انعامات کی بارش کی, من سربت کے اوپر ان پر اتارا اور بغیر محنت کے ان کو کھانے دیتے تھے, لیکن انہوں نے نعمت کی ناقدری کی اور کہا کہ ہم تو خود جداری اور سال چیزیں سبزیاں کاشت کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی نعمت کی ناقدری کی, اللہ کے حکم کو ٹھکرایا. اللہ پر ہونا ٹھیک ہے, حکمران آبادی ہے, وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر یہ مسئلے کاشت کرو اور کھاؤ, لیکن تم نے چونکہ نعمت کی ناقدری کی ہے اس لیے اس علاقے سے جب تم نے علاقے میں داخل ہونا ہے تو دروازے میں داخل ہوتے وقت تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. اور زبان سے کہنا ہدتن, جس کا معنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے, یا اللہ ہمیں بخش دے, ہم نے غلطی کی. تو یہ شرط ہے تم نے جب اس علاقے میں داخل ہونا ہے تو یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے ہدتن, اور سجدہ کرتے ہوئے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا. اور پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں داخل ہو سجدہ کر دی جائے. اور ہدتن کی بجائے کہتے ہیں ہدتن, جس کا معنی گندم چاہیے, سانو پڑھنا چاہیے. ہندا کا معنی معافی چاہیے, معافی کی بجائے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے الفاظ کو بدل دیا. اللہ کی نافرمان قوم ہے,
اور سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، یہ وہی قوم ہے جن پر اللہ کا غضب اترا، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یا اللہ اس مغضوب قوم کے راستے پہ نہ چلا جو تیرے حکم کو پھراتی ہے۔ اس کے آپ نے نبی کی کوئی قدر نہیں، اللہ پاک کے حکم کی قدر نہیں۔ اگر ہمارے قرآن کی وہ قدر کرتا ہے اس سے ہم اسی اچھی طرح کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے خود تورات اور انجیل ابھی چھاپی ہے، میرے پاس پڑھی ہے، باتصویر تصویروں کے ساتھ، اس کے اندر ننگی تصویریں عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی چھاپی، بالکل ننگی تصویر، اچھا بھی نہیں بنا۔ وہ جو اپنے نبی کے بارے میں یہ سوچ رہتا ہے کہ وہ ہمارے قرآن کی کیا قدر کرے گا۔ آج کی یہودیت کوئی دین نہیں ہے، آج کی عیسائیت کوئی دین نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف پوری دنیا پر قبضے کا ایک عالمی ایجنڈا لے کر گر رہے ہیں، اور جب تک لوگوں کو ذہنی طور پر آوارہ نہ کر دیں گے اور اپنے دین سے برگشتہ نہ کر دیں گے، اس وقت تک ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ ان کا اصل مقصد مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنا ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور کرنا ہے، جس طرح کہ وہ خود اپنے نبی حضرت موسیٰ اور تورات، حضرت عیسیٰ اور انجیل سے دور ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت آ سکتی ہے، کوئی مسلمان کبھی قرآن سے بیزاری کا اعلان نہیں کر سکتا، کبھی اپنے نبی کی توہین نہیں کر سکتا۔ ہر نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، فرمایا کہ میری ذات اس کے ہاں ہر چیز سے جب محبوب نہ ہو جائے، خواہ وہ اولاد ہو، خواہ وہ والدین ہو، خواہ وہ پیغام کی کوئی چیز ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے جس ماحول میں قرآن کی مخالفت کی جا رہی ہے، قرآن پاک کو جلایا جا رہا، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے محبت کا ثبوت دیں۔ قرآن سے محبت کا ثبوت محض نعروں سے نہیں بنے گا، نعرہ بھی لگانا چاہیے، احتجاج بھی کرنا چاہیے، تاکہ کافر کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، قرآن سے محبت کرنے والے کم نہیں ہوئے۔ لیکن قرآن پاک پر عمل بھی کرنا چاہیے، قرآن پاک پر پڑھنا بھی چاہیے، قرآن پاک پر سمجھنا بھی چاہیے۔ اس دور میں زیادہ ضرورت ہے قرآن کو پڑھنے کی، زیادہ ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کی، زیادہ ضرورت ہے قرآن کی دعوت کو دنیا میں پھیلانے کی،